أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اور بلا شبہ یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور یہ کہ نکال اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اور انہیں یاد دلا اللہ کے دنوں کی إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ہر ایک بہت صبر کرنے والے بڑے شکر گزار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اب کچھ پہلی قوموں کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی اقوام کا جنہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی۔ ان میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کچھ معجزات دے کر ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ ان معجزات میں 9 تو ایسے تھے جن کا تعلق فرعون اور اس کی قوم سے تھا، اور باقی 8 کے قریب معجزات ایسے تھے جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ فرعون چونکہ بڑا متکبر اور بڑا ضدی اور بڑا بے رحم حکمران تھا، اس لیے اللہ نے اس کے لیے 9 نشانیاں دے کر بھیجا۔ ایک تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ایک تو ہم نے قحط سالی ان پر مسلط کی، پھلوں کی کمی ان پر مسلط کی، طوفان ان پر بھیجا، ٹڈیاں ان پر بھیجیں، جوئیں ان پر بھیجیں، اور مینڈک ان پر بھیجے، اور ان پر خون بھیجا، جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتے اس میں خون بھر جاتا۔ اور جن چیزوں کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا ان میں سمندر میں راستہ بن جانا اور بنی اسرائیل کا وہاں سے بسلامت پار ہو جانا، پھر ان کے اوپر بادل کا سایہ کرنا، پھر ان کو صحرا میں ایک پتھر کی چٹان سے پانی فراہم کرنا، پھر ان کے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل کرنا، من اور سلوہ، پھر گائے کے ایک ٹکڑے سے مردے کو زندہ کر دینا۔ اس طرح کی بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا، اور فرمایا ان کا کام بھی یہی تھا کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں، یعنی کفر و شرک سے نکال کر ہدایت اور توحید اور رسالت کی طرف ان کو لے آئیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ایام اللہ، اللہ کے وہ دن جن میں کوئی خاص واقعات رونما ہوئے ہوں، جیسے کہ جنگ بدر کا دن ہے، یا وہ ایام جن میں سابقہ قوموں کو تباہ کیا گیا، تو وہ ایسے ایام ان کو اللہ کی طرف نسبت اس لیے دی گئی کہ ان میں جو واقعات ہوئے یہ محض اللہ کی قدرت سے ہوئے، ورنہ عام انسانی قانون کے تحت یہ واقعات رونما نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اللہ پاک کے یہ دن اور یہ تاریخ کے واقعات انسانوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر اذ انجاکم من آل فرعون جب اس نے نجات دی تم کو فرعون کے لوگوں سے یسومونکم سوء العذاب وہ پہنچاتے تھے تم کو بہت برے دکھ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ اور بری طرح ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب فرعون کے ظلم و ستم سے اس نے تمہیں نجات عطا فرمائی ان کی حالت یہ تھی کہ فرعون اور اس کی حکومت ان کو بدترین عذابوں سے دوچار کرتے تھے وَيُذَبِّحُونَ میں جو واو ہے یہ بتاتی ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ سزائیں وہ انہیں دیتے تھے بچے ذبح کرنے اور عورتوں کو زندہ رکھنے کے علاوہ اور وہ تھا ان کو ذلیل کرنا بے عزت کرنا ان سے بیگار لینا زبردستی کام کروانا اور اجرت نہ دینا اور ان کو ناجائز قتل کرنا یہ سارے دکھ اور تکلیفیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کر دیں موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اور اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی بلا کا ایک لفظ ایسا ہے کہ اس میں بھلائی بھی آ جاتی ہے برائی بھی آ جاتی ہے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ ایک ہی لفظ سے دونوں معنی ادا ہو گئے فرمایا کہ اس آزمائش کا تعلق یا تو اللہ کی اس نعمت سے ہے کہ اس نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی اور یا پھر اس عذاب سے ہے جس عذاب سے اللہ نے تمہیں بچا لیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ آیت نمبر 168 ہے کہ ہم نے انہیں بلائیاں دے کر بھی آزمایا اور تکلیفیں دے کر بھی آزمایا تو بلا کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے نعمت دے کر آزمانے کو بھی اور تکلیف دے کر آزمانے کو بھی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے اذن یؤذن کا معنی ہوتا ہے اعلان کرنا آگاہ کرنا خبر دینا تو فرمایا کہ اللہ نے صاف اعلان فرما دیا کہ دیکھو میرے بندو اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا احسان کرنے والے کا شکر ادا کیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے اور زیادہ نعمت دیتا ہے تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شخص احب الیہ البدحۃ من اللہ تعالی من اجل ذالک وعد الجنہ. فرمایا کہ اللہ سے زیادہ کسی کو تعریف پسند نہیں، اور اسی لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ میری تعریفیں کریں گے، میری تسبیح بیان کریں گے، ان کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے. اور شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اسے ایک کھجور عطا فرمائی. اس نے کہا جی میں تو یہ کھجور نہیں لیتا، آپ نبی ہو کر ایک کھجور دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری مرضی. پھر ایک اور آدمی آیا تو آپ نے اسے بھی ایک کھجور عطا فرمائی. تو اس نے کہا کہ سبحان اللہ، میرے پاس پیغمبر کے ہاتھ سے دی ہوئی کھجور آ گئی، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کھجور کو میں کبھی اپنے سے الگ نہیں کروں گا، بلکہ اسے برکت کے لیے اپنے پاس رکھوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک خادمہ سے فرمایا، لونڈی سے، کہ جاؤ ام سلمہ کے پاس جاؤ اور ان یا 40 درہم رکھے ہوئے ہیں وہ لا کر اس آدمی کو دے دو. تو جس نے ناشکری کی اس کو کچھ نہ ملا، اور جس نے نعمت پر شکر ادا کیا اس کو یا 40 درہم اور بھی مل گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ یہ جو بھی اس کے بندوں میں سے اس کا شکر ادا کرے گا اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور جو کوئی ناشکری کرے گا تو پھر فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں اسے عذاب دوں گا، بلکہ صرف دھمکی دے دی کہ دیکھو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. معافی بھی مل سکتی ہے، لیکن یہ خیال میں رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور ناشکری کرنے کے بعد تمہیں اللہ کا عذاب بھی پہنچ سکتا ہے. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے ساتھ کفر کرو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کوئی زمین میں ہے سارے کے سارے کفر کرنے لگ جائیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، بڑی خوبیوں والا ہے. فرمایا دیکھو اللہ کے بندو، اگر تم اللہ کے ساتھ کفر کرو گے، اللہ کا انکار کرو گے، تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. فرمایا اے میرے بندو، تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جن، اگر سارے کے سارے ایک متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں تو ان کی نیکی سے اور ان کے تقوی سے میری بادشاہی میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا. اور فرمایا لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا. اگر تمہارے پہلے پچھلے انسان جن سارے کے سارے بدکار ہو جائیں، برے ہو جائیں، تو میری بادشاہی میں ایک ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی. اور فرمایا لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی
فآتیت کل انسان مسألتہ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر. فرمایا کہ پہلے پچھلے انسان جن سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق اللہ سے مانگے اور اللہ سب کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کر دے. تو فرمایا میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے پانی میں کمی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے اور اس سے اللہ کی عظمت اور اس کا جلال اور اس کی قدرت اور اس کے خزانوں کی وسعت ظاہر ہوتی ہے اور انسان کی کمزوری اور بے بسی ظاہر ہوتی ہے. اور یہ بھی بات اس حدیث پاک سے ظاہر ہوتی ہے کہ انسانوں کی نیکی اللہ کی بادشاہی کو بڑھا نہیں سکتی اور انسانوں کی بدکاری اور برائی اللہ کی بادشاہی کو گھٹا نہیں سکتی. وہ ہر حال میں بادشاہ ہے اور وہ ہر حال میں بے پرواہ ہے اور وہ ہر حال میں خوبیوں والا اور تعریفوں والا ہے. تم اگر نیکی کرو گے تمہارا اپنا فائدہ اور برائی کرو گے تمہارا اپنا نقصان. ترجمہ ایک بار پھر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا اور بلا شبہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نشانیوں کے ساتھ. ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، یہ کہ آپ نکال لائیں اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں اللہ کے واقعات کے ذریعے نصیحت کریں. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس سب کچھ میں البتہ نشانیاں ہیں. لکل صبار شکور، ہر ایک بہت صبر کرنے والے بڑے شکر گزار کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں نجات عطا فرمائی فرعون کے لوگوں سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برے عذاب پہنچاتے تھے. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور بری طرح ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بڑھاؤں گا تمہاری نعمت کو. وَلَئِن كَفَرْتُمْ،
اور اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا اگر تم اور زمین کے سارے لوگ اللہ سے کفر کرو فإن اللہ لغنی حمید تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے تعریفوں والا ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ